بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز۔ مائکروسافٹ ورڈ 2007 لیکچر نمبر 14۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ہوم ریبن کے اندر پیراگراف گروپ باکس کی کمانڈز سیکھی تھیں، جیسے بلٹس، نمبرنگ، ٹیکسٹ الائنمنٹ اور لائن سپیسنگ وغیرہ۔ تو آج ہم پیراگراف گروپ باکس کے اندر کی مزید کمانڈز جو رہ گئی ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ Alt H سے ہوم ریبن پہ جاتے ہیں۔ Alt H, upper ribbon, home tab, italic tab, text tab, change tab, go font tab, font tab, increase tab, align left tab, justify tab, line spacing button drop down, 11. لاسٹ لیکچر میں ہم نے لائن سپیسنگ تک کی کمانڈ سیکھی تھی۔ اب ہم نیکسٹ کمانڈ چیک کرتے ہیں۔ ٹیب پریس کرتے ہیں۔ Tab, shaded split button, no color, press enter or space bar for more options, period, alt followed by H. نیکسٹ جو ہماری کمانڈ ہے وہ شیڈنگ۔ شیڈنگ بیسیکلی آپ کے لکھے گئے کسی بھی سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو ایک خوبصورت شیپ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شیڈنگ کی جو ڈائریکٹ کمانڈ ہم ریبن کے اندر سے یوز کرتے ہیں وہ Alt H فالوڈ بائی H، یعنی Alt H سے ہم ہوم ریبن میں جائیں گے اور H سے شیڈنگ کے ڈائلاگ باکس پہ جائیں گے۔ تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے ٹیکسٹ کو جو کہ میں نے شیڈنگ کروانا ہے اس کو سلیکٹ کروں گا۔ تو اسکیپ کی پریس کرتے ہیں، ہوم ریبن سے باہر آتے ہیں۔ Escape, leaving menu bar, print view, edit. اب میں ایک لائن کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں ٹاپ ایک لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ Top of file, how home, selected, how to disable Avast antivirus temporarily. اب میں نے ایک لائن سلیکٹ کر دی۔ اب میں اس کے اوپر شیڈنگ اپلائی کرتا ہوں۔ شیڈنگ کی کمانڈ Alt H فالوڈ بائی H ہے۔ Alt H, upper ribbon, H, lower ribbon, paragraph group box, theme colors group box, white comma, back. اب میں اپ ایرو کی مدد سے اسٹینڈرڈ کلر کے آپشن میں جاؤں گا۔ Menu, more colors, dot, no color checked. Standard colors group box, green comma, RGB left parent 0 comma 100. اب میں اسٹینڈرڈ کے جو ہے کلر مینیو میں آ گیا۔ اب یہاں سے کوئی بھی ہم کلر سلیکٹ کر دیتے ہیں۔ Tag, light blue comma, RGB left parent 0 comma 176. Tag, blue comma, R. فار ایگزامپل میں بلیو کو چوز کر دیتا ہوں، انٹر پریس کرتا ہوں۔ Leaving menus, edit. اب یہ جو ہے افیکٹ اپلائی ہو گیا۔ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم کی بورڈ سے انسرٹ 5 پریس کریں گے۔ Black on white. Screen refreshed. Black on white. Home. A. Selected. How to disable Avast anti. Black on white. Alt H. Upper H. Lower. Menu. More color. No color checked. Alt. Standard colors group. Menu. Standard tag. Light blue tag. Blue tag. Dark blue comma. Leaving menus. Edit. Black on white. Screen black on white. Alt H. Menu. No color checked. Leaving menus. Leaving menus. Edit. Black on white. Alt H. Standard colors group box. Light blue comma RG. Standard color menu. No color. Stamp tag. Light blue comma tag. Blue comma tag. Dark blue tag. Purple comma up. Leaving menus. Edit. Black on medium orchid 4. اب یہ ہمارا کلر اس پہ پرپل کلر کا اپلائی ہو گیا۔ پہلے مجھ سے مسٹیک ہو رہی تھی کہ وہ نو کلر چیک تھا، اس وجہ سے وہ بار بار بلیک اینڈ وائٹ بتا رہا تھا۔ اب جب آپ نے اس کے اوپر کلر اپلائی کر دیا، اب مزید اگر کوئی کلر اپلائی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ اگر یہ چاہیں کہ میں دوبارہ اس کو اپنی اوریجنل پوزیشن پہ لے آؤں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے یہ جو کلر آپ نے جو شیڈ اپلائی کیا ہے یہ ختم ہو جائے اور جو اس کا اوریجنل ڈیفالٹ جو کلر ہے یعنی بلیک وہ آ جائے، تو اس کے لیے میں دوبارہ شیڈنگ کے ڈائلاگ باکس پہ جاؤں گا اور نو کلر چیک کروں گا۔ تو اب ہم اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ Alt H سے ہوم ریبن میں جاتے ہیں اور H سے شیڈنگ کے ڈائلاگ باکس پہ جاتے ہیں۔
Alt H, upper ribbon, home tab 1 H, lower ribbon, text, اب میں ایروز کیز کی مدد سے نو کلر پہ جا کے انٹر پریس کر دوں گا. menu, no color checked to move through it. نو کلر. اب میں اس پہ جا کر انٹر پریس کر دوں گا تو جو ہماری شیڈنگ جو ہم نے اپلائی کی تھی وہ ختم ہو جائے گی. انٹر پریس کرتا ہوں. Leaving menus, edit, اب میں اس کو کنفرم کرتا ہوں انسرٹ 5 سے. black on white, بلیک آن وائٹ یعنی اب یہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنی ڈیفالٹ جو کلر ہے بلیک اس پہ آ گیا. یہ تو تھا آپ کے کسی ٹیکسٹ کے اوپر، کسی لائن کے اوپر یا کسی ورڈ کے اوپر شیڈنگ اپلائی کرنا. اب ہم اس سے جو نیکسٹ کمانڈ ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. شیڈنگ کی نیکسٹ کمانڈ کو چیک کرتے ہیں. Alt H سے ہوم ریبن پہ جاتے ہیں. Alt H, upper ribbon, home tag, tag, cut but tag, tag, font tag, paragraph tag, alt tag, center tag, shaded split button, no color, tag, borders group box, bottom border split button, press enter or space bar for more options, period, alt followed by H, B. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ بارڈرز. بارڈر بیسیکلی آپ کے کسی بھی سلیکٹڈ ٹیکسٹ یا سینٹینسز یا پیراگراف کے ارد گرد ایک بارڈر بنا دے گا. یعنی وہ ایک بلاک کی صورت میں آپ کو بلاک کی صورت کے اندر جو بھی آپ کا سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہوگا وہ نظر آئے گا. اب ہم اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو باکس کا آئیڈیا ہوگا. جس طریقے سے ایک ریکٹینگل باکس ہوتا ہے اس کے چار اس کے کونے ہوتے ہیں، چار کارنرز ہوتے ہیں. جس طرح کہ 2 ہاریزونٹل لائن اور 2 ورٹیکل لائن کو ملا کر ایک باکس بنتا ہے، تو یہ اسی طرح ایک باکس بن جائے گا اور جو بھی ٹیکسٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا وہ ایک باکس کے اندر شو ہوگا. سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک پیراگراف کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بارڈرز کی کمانڈ کو اپلائی کرتے ہیں. میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں. بارڈر اسکیپ کی پریس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بارڈرز کی جو ریبن کے اندر سے ڈائریکٹ کمانڈ ہے وہ Alt H فالوڈ بائی B ہے. یعنی Alt H سے ہوم ریبن میں جائیں گے اور B سے بارڈر کے ڈائلاگ باکس پہ جائیں گے. تو میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اور ایک پیراگراف کو سلیکٹ کرتا ہوں. Escape, leaving menu bar, print view, edit, blank, antivirus soft, اب فار ایگزامپل یہ جو پہلا پیرا ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. home, کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو سے پیراگراف کو سلیکٹ کرتے ہیں. antivirus software might be the reason why you cannot install the program successfully, such as drivers, video program and some other important applications, period, selected. اب فار ایگزامپل میں نے ایک پیراگراف سلیکٹ کر دیا. اب میں اس کے اوپر بارڈرز اپلائی کرتا ہوں. بارڈرز کی کمانڈ Alt H اور B ہے. میں Alt H فالوڈ بائی B پریس کرتا ہوں. Alt H, upper ribbon, home tab 1 of D, menu, lower ribbon, paragraph group box, borders group box, bottom border B, top border P, left border. اب ہمارے پاس بارڈر کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. اب ہم ڈاؤن ایرو کی مدد سے اس کے اندر کی کمانڈ چیک کرتے ہیں. Top border, Alt followed by H, B, T. ٹاپ بارڈر یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیراگراف کے ٹاپ پر ایک بارڈر ایک لائن لگ جائے ٹاپ پر، تو آپ ٹاپ بارڈر کو چیک کریں گے یعنی اسپیس بار سے اس کو چیک کر دیں گے. مزید نیچے جاتے ہیں. Left border, Alt followed by H, B, L. Left border, لیفٹ بارڈر یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیراگراف کے لیفٹ سائڈ پہ بارڈر آ جائے یعنی ورٹیکل شیپ کے اندر لیفٹ سائڈ پر، تو یہ آپ کا ایک لائن جو لیفٹ سائڈ پہ صرف ایک ہی سائڈ پہ لائن بنا دے گا. مزید نیچے جاتے ہیں. right border, Alt followed by H, B, R. رائٹ بارڈر یعنی یہ آپ کے پیراگراف کے رائٹ سائڈ پہ بارڈر، رائٹ سائڈ پہ ایک لائن یعنی ورٹیکل لائن جو کہ صرف ایک ہی سائڈ پر ہوگی وہ اس کو ڈرا کر دے گا. مزید نیچے جاتے ہیں. No border, Alt followed by H, B, N. نو بارڈر یعنی کوئی بھی بارڈر نہ ہو. اب مزید نیچے جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. All borders, Alt followed by H, B, A. آل بارڈر یعنی آپ کے چاروں سائڈوں پہ یعنی ٹاپ پر، باٹم پر، رائٹ پر اور لیفٹ پر یہ بارڈر اپلائی کر دے گا. اب سب سے پہلے میں آل بارڈرز پہ موو کر اس آل بارڈرز پہ انٹر پریس کرتا ہوں.
Leaving menus. Edit. अब ये हमारे बॉर्डर इसके पैराग्राफ के चारों साइडों पर अप्लाई हो गए। इसको कंफर्म करने के लिए मैं कीबोर्ड से Alt Shift और B प्रेस करूंगा। Alt Shift B प्रेस करते हैं। Paragraph border : surrounding single line with width of 0.5 points period. अब इसने हमें जो हमारा जो है बॉर्डर है उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी सारी डिस्क्रिप्शन इसने अनाउंस करके बताई। एक दफा फिर कंफर्म करते हैं Alt Shift B से। Paragraph border : surrounding single line with width of 0.5 points period. अब इसने हमारे जो है कि पैराग्राफ के इर्द गिर्द एक जो है कि बॉर्डर अप्लाई कर दिया। आप अपनी मर्जी से बॉर्डर की शेप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसी कमांड को एक दूसरे पैराग्राफ पे इसको अप्लाई करते हैं और उसकी डायलॉग बॉक्स के अंदर की मजीद कमांड को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इससे बाहर आता हूं और दूसरी पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं डाउन एरो से। They might not recognize the software, the antivirus. They might video program and some antivirus. They might the antivirus, Avast antivirus, you can step 1: अब फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं। Step 1: selected. Blank. Click this. Home. Click the small triangle on your Windows taskbar to open the notification area period. Right-click the Avast antivirus icon for a list of options related to the selected. अब मैंने एक और पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इस पे एक मजीद जो है कि बॉर्डर्स की कमांड को अप्लाई करता हूं ताकि आपको इसकी ठीक से समझ आ जाए। Alt H से हम होम रिबन में जाएंगे और B से बॉर्डर के डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे। Alt H, upper ribbon, home tab, B, menu, lower ribbon, paragraph group box, borders group box, bottom border B top. अब इसके अंदर वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम इसकी कमांड को चेक करते हैं। Top border, left border, right border, no border, all borders, alt follow. अब हम मजीद नीचे जाते हैं। ऑल बॉर्डर्स के नीचे की कमांड चेक करते हैं। Outside borders, alt followed by H, B, S. आउटसाइड बॉर्डर यानी ये आपके जिस तरीके से हम बॉर्डर लगा रहे हैं आपके पैराग्राफ के बाहर ये बॉर्डर लगा देगा। मजीद नीचे चेक करते हैं। Inside borders, alt followed by H, B, I. इनसाइड बॉर्डर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टेबल्स वगैरह आपने क्रिएट किए हुए तो आप उसके कॉलम्स और तमाम रोज को अंदर से भी उसकी जो लाइंस हैं उस पर अप्लाई करना चाहें तो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो मैं मजीद इसकी कमांड को हम अभी चेक करते हैं। Inside horizontal border, alt followed by H. Inside vertical border, alt followed by H, B. Inside हॉरिजॉन्टल यानी आपके टेबल के अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन हैं वो उन पे सिर्फ ये लाइन लगाएगा। मजीद नीचे जाते हैं। Inside vertical border, alt followed by H, B. यानी आपके जो है वर्टिकल टेबल के अंदर जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं उनके ऊपर ये बॉर्डर लगाएगा। Diagonal down border unavailable, alt followed. Diagonal up border unavailable, alt. Horizontal line, alt followed by H, B. Draw table, alt followed by H, B. अगर आप टेबल ड्रा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। टेबल्स की हम कमांड इंशाल्लाह अपने आइंदा वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। मजीद डाउन एरो प्रेस करता हूँ। View grid lines, alt followed by H, B. Borders and shading, alt followed by H, B, O. Border and shading options. Borders and shading, अब बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर आप जो भी आप बॉर्डर लगा रहे हैं उसके आप डिजाइन को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं और चेक करते हैं इसके अंदर की कमांड। Menu, borders and shading dialog, setting : none radio button to change the select. अब हम सेटिंग के ऑप्शन पे मौजूद हैं। अब मैं डाउन एरो से मजीद कमांड चेक करते हैं। Box radio button to change the selection, press up or down arrow period, alt X. बॉक्स सबसे पहले बॉक्स का ऑप्शन है यानी वो सिंपल एक चारों साइडों पे जो है एक बॉक्स की सूरत में वो बॉर्डर बना देगा। मजीद नीचे जाते हैं। Shadow radio button to change the selection, press up or down arrow period, alt.
شیڈو یعنی وہ شیڈو کی صورت میں باکس بنا دے گا. مزید نیچے جاتے ہیں. 3-D radio button. To change the selection, press up or down arrow here. 3D شیپ یعنی 3D شیپ کے اندر وہ آپ کا باکس بنا دے گا. Custom radio. کسٹم میں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی باکس کا ڈیزائن چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب میں پہلے آپشن پہ جاتا ہوں باکس پہ. 3 shadow box radio button. باکس اب میں یہاں پہ ٹیب پریس کرتا ہوں اس کے سٹائلز کو چوز کرنے کے لیے. Tag style list box single solid line. To move to an item, press. سنگل سالڈ لائن یعنی وہ سنگل لائن آپ کے پیراگراف کے جو ہے کہ سراؤنڈنگ میں لگا دے گا. مزید نیچے جاتے ہیں. Dotted. ڈاٹڈ Dash left parent, small gap right parent. یہ ڈیش کی صورت میں ہوگا جس میں چھوٹے چھوٹے گیپ بھی ہوں گے. Dash left parent, large gap right parent. ڈیش میں لگائے گا اور بیچ میں گیپ زیادہ ہوں گے. Dash dot. ڈیش اور ڈاٹ یعنی ڈیش اور ڈاٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کا باکس بنائے گا. Dash dot dot. ڈیش ڈاٹ ڈاٹ Double solid line. ڈبل سالڈ لائن یعنی وہ آپ کی جو باکس ہوگا وہ ڈبل لائنز میں ہوگا. مزید ٹیب پریس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. Tag border color left parent, automatic right parent button. بارڈر کلر اب اگر آپ کوئی کلر اپلائی کرنا چاہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کلر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کلر پہ انٹر پریس کرتا ہوں. To activate menu, automatic check. Menu, red comma accent 2 comma. فار ایگزامپل میں ریڈ کلر چوز کر دیتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں. Border color left pick. اب بارڈر کا کلر بھی ہم نے لگا دیا. اب مزید ٹیب پریس کرتے ہیں. Tag with colon combo box, important applications period. To change. وتھ جو اس کی ڈیفالٹ ہے یہی رہنے دیتے ہیں. مزید ٹیب پریس کرتے ہیں. Tag top border button pressed to activate. ٹاپ بٹن پریسڈ یعنی آپ یہاں پہ کون سا بارڈر لگانا چاہتے ہیں. ٹاپ پہ تو میں ٹاپ پہ چیک کروں گا. مزید نیچے جاتے ہیں. Tag bottom border button pressed to activate. باٹم بٹن پریسڈ اگر آپ باٹم پہ لگانا چاہتے ہیں. مزید نیکسٹ ٹیب پریس کرتا ہوں. Tag MSO generic control container dialog. Tag right border button pressed. Tag apply the colon combo box. Install the software. Tag options dot dot dot. Tag horizontal line. Tag OK. Tag cancel. Tag borders. Tag to switch pages press control. Tag box radio button to change the selection. اب میں اوکے بٹن پہ آ کے کلک کر دیتا ہوں. Shift tab borders. Shift tab cancel. Shift tab OK button. Print view edit. اب میں Alt Shift V سے کمانڈ اس کے پراپرٹیز چیک کرتا ہوں. Paragraph border colon surrounding double line with width of 0.5 points period. اب آپ نے سنا کہ اس نے ہمیں ڈبل سالڈ لائن اور اس کی جو ہے گیپ وہ اس نے ہمیں اناؤنس کر کے بتایا. یعنی اس پیراگراف کے گرد جو ہے کہ ہم نے جو بھی جو افیکٹس اپلائی کیے تھے بارڈر کے لیے وہ اس نے اس پر اپلائی کر دیے. اب یہ تو تھا طریقہ بارڈر اپلائی کرنے کا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے بارڈر اپلائی کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اس کے لیے ہم دوبارہ جو ہے کہ بارڈر کے ڈائلاگ باکس میں جائیں گے اور بارڈر کے آپشن میں نو بارڈر سلیکٹ کر دیں گے. اب میں آپ کو بارڈر ریموو کرنا بتاتا ہوں. تو Alt H سے ہم ہوم ریبن میں جاتے ہیں. Alt H upper ribbon home tab 1 of 8. To change ribbon view select the right arrow key menu lower ribbon paragraph group box borders. اب ہم بارڈر کے ڈائلاگ باکس میں آ گئے ہیں. یہاں پہ ڈاؤن ایرو کی مدد سے نو بارڈر پہ جا کے سلیکٹ چوز کر دیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے. Top border left border no border. نو بارڈر. اب میں اس پہ انٹر پریس کر دیتا ہوں. Leaving menus edit. اب اس کو کنفرم کرتے ہیں Alt Shift B سے. The cursor is not within a bordered region period. اب آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ the cursor is not in a within a border position یعنی جس پیراگراف پر آپ بارڈر کی کمانڈ اپلائی کر رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن چیک کرنے کے لیے وہاں پہ تو کوئی بارڈر ہی نہیں ہے. تو اس نے ہمیں یہ میسج اناؤنس کر کے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ بارڈر جو ہم نے لگائے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ کسی پیراگراف جس پر آپ نے بارڈر سیٹ کیا ہے تو وہ آپ چوز کرنے تو اس کا بارڈر ختم کرنے سے
ختم کرنے کے لیے آپ اس مخصوص پیراگراف کے اندر جائیں گے، اور پیراگراف کے اندر جاتے ہی اگر آپ بارڈر ریموو کرنا چاہیں تو اس کے دوبارہ آپ بارڈر کے ڈائلاگ باکس پہ جا کر نو بارڈر کو سلیکٹ کر دیں گے۔ امید ہے آپ کو بارڈرز کی جو یہ بارڈرز اپلائی کرنے کی کمانڈ اور اس کو ریموو کرنے کی کمانڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم پیراگراف ڈائلاگ باکس کے اندر کی جو لاسٹ کمانڈ ہے سارٹنگ کی، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سارٹنگ بیسیکلی آپ کے کسی بھی سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو یا آپ کے نمبرز کو یا آپ کی ڈیٹس کو، یہ اگر آپ اس کی اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فار ایگزامپل ابھی میں کچھ ٹائپ کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم سارٹنگ کی کمانڈ جو ہمارا لاسٹ کمانڈ ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں فار ایگزامپل اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ Selected. Blank. اب میں فار ایگزامپل ایک لائن ٹائپ کرتا ہوں۔ اب فار ایگزامپل میں یہاں پہ کوئی سب سے پہلے میں ٹائپ کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں اے ٹائپ کرتا ہوں، اے اسپیس، اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں Consultant. Enter. اب اے کے بعد میں فار ایگزامپل سی لکھتا ہوں۔ Reader. Enter. اب میں فار ایگزامپل سی کے بعد وائی لکھ دیتا ہوں۔ Y. اب میں یہاں پہ کچھ اور ٹائپ کر دیتا ہوں۔ Sales. Sales. Enter. اب میں ایک اور لائن ٹائپ کرتا ہوں، یہاں پہ فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں ٹی، T. اور میں یہاں پہ اس کو لکھ دیتا ہوں Manager. Manager. Enter. اب میں نے یہ چار لائن جو ٹائپ کی ہیں، ان میں نے سب سے پہلے اے لکھا، پھر اس کے بعد سی، پھر اسی طرح وائی اور ٹی۔ اب جب میں سارٹنگ کروں گا تو سارٹنگ بیسیکلی دو طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی اے ٹو زی اور زی ٹو اے، یعنی اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ۔ اسینڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو جتنا بھی آپ نے ڈیٹا سلیکٹ کیا ہے اس کو اسینڈنگ پوزیشن میں لے آئے گا، یعنی آپ نے کوئی بھی لسٹ اگر بنائی ہوئی ہے اس میں آپ نے اے بی سی ڈی ای ایف، تو آپ نے آپشن دیے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس کو اسینڈنگ کریں گے تو وہ اس کو جو آپ کی جو ترتیب ہے جس طرح اے بی سی ڈی ای ایف، اس کو اسینڈنگ آرڈر میں کر دے گا۔ اگر آپ ڈیسینڈنگ کریں گے تو وہ زی وائی ایکس اس طریقے سے وہ الٹی اس کو ترتیب دے دے گا۔ اب فار ایگزامپل میں اس کو اسینڈنگ، اس کو ہم اس کے اوپر اس کی سارٹنگ کرتے ہیں۔ میں اب اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سب سے پہلے۔ اب میں ان چاروں لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اب میں اس کی سارٹنگ کرتا ہوں۔ اب ہم آلٹ ایچ سے ریبن میں جائیں گے اور سارٹنگ کی کمانڈ کو چیک کرتے ہیں۔ سارٹنگ کی کمانڈ آلٹ ایچ سے ہم ہوم ریبن میں جاتے ہیں۔ Alt H, tag, font tag, increases tag, aligns tag, lines tag, borders group tag, sort button 6 of 15. To move through the controls on this ribbon, use tag or shift tag, or use the arrow keys, period, alt followed by H, SO. سارٹنگ کی جو ریبن کی ڈائریکٹ کمانڈ ہے وہ آلٹ ایچ فالوڈ بائی ایس او، یعنی آلٹ ایچ سے ہم ہوم ریبن پہ جاتے ہیں، ایس سے سارٹنگ کے آپشن میں، اور او سے ہم اس کے اندر کی کمانڈ کو اوپن کرنے کے لیے۔ اب میں فار ایگزامپل یہاں پہ انٹر پریس کرتا ہوں۔ Leaving menu bar, view, edit, sort text dialog, my list has, sort by edit combo paragraphs. سب سے پہلا جو ہمارا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتے ہی جو ہمارا فوکس ہوگا وہ پیراگراف پہ ہوگا، یعنی اگر آپ پیراگراف کی سارٹنگ کرنا چاہیں تو پیراگراف کو چوز کریں گے۔ میں ڈاؤن ایرو سے اس کے اندر کی مزید کمانڈ چیک کرتا ہوں۔ Paragraphs,
Field 1. فیلڈ 1 یعنی آپ کوئی فارم بنایا ہوا ہے تو اس کی بھی سارٹنگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم پیراگراف کو سیکھتے ہیں. Paragraph. اب پیراگراف کو چوز کرتے ہی میں ٹیب پریس کروں گا. Tag. Type colon combo box to change the select. Text. ٹیکسٹ یعنی پیراگراف کے اندر آپ ٹیکسٹ کی سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں. ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں. Number. نمبرز یعنی اگر آپ نے اے بی سی جو میں نے ابھی شروع میں ٹائپ کیا اس کی جگہ آپ نمبر اگر آپ نے 1 2 3 لکھے ہیں تو ان کے لیے ہم نمبرز کے آپشن کو چوز کریں گے. ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں. Date. ڈیٹ فار ایگزامپل آپ ڈیٹ وائز سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹ کو چوز کریں گے. اب چونکہ میں نے کریکٹرز لکھے ہوئے ہیں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے میں پہلا جو آپشن ہے ٹیکسٹ اس کو چوز کروں گا. Number. Text. ٹیکسٹ اب اس پہ میں ٹیب پریس کرتا ہوں. Tag. Ascending radio button to change the. اسینڈنگ ریڈیو بٹن یعنی اگر میں اسینڈنگ ریڈیو بٹن پہ چیک کروں گا تو یہ ہماری جو لسٹ ہے اس کو کریکٹر وائز یعنی اے بی سی ڈی ای ایف اسی طرح کرتے کرتے جو بھی ہماری جو لسٹ ہوگی وہ اس کو سارٹ کر دے گا. اب میں ڈاؤن ایرو سے یا ٹیب کی مدد سے نیکسٹ کمانڈ چیک کرتا ہوں. Tag. Options. Shift tab. سوری ڈاؤن ایرو کی مدد سے Descending radio button. ڈسینڈنگ ریڈیو بٹن یعنی یہ الٹا اس کو ترتیب دے دے گا یعنی زیڈ وائی ایکس اس طرح. تو میں ڈسینڈنگ کرتا ہوں اور آگے اوکے پہ پریس کر دیتا ہوں. Tag. Options. اس میں مزید آپشنز بھی ہیں اگر آپ آپشنل ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. میں اسی پہ آگے ٹیب پریس کرتا ہوں. Tag. OK button. اوکے بٹن پہ میں انٹر پریس کر دیتا ہوں. Print view. Edit. اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں. My experience as a fellow. Why sale? اب آپ نے چیک کیا کہ جو وائی تھا لیٹر وائی وہ اس نے پہلے لے آیا کیونکہ سب سے الٹی ترتیب میں ریورس ترتیب میں وائی جو ہے سب سے پہلے آتا ہے. T manager. ٹی یعنی ٹی دوسرے نمبر پہ آ گیا. C driver. سی ڈرائیور. A consultant. اے کنسلٹنٹ یعنی اے جو ہے وہ لاسٹ پر آ گیا. اور اسی طرح جو سب سے جو لاسٹ جو ہمارا کریکٹر ہوتا ہے انگلش کے جو لیٹرز ہوتے ہیں ان میں زی کے بعد وائی کو اس نے پہلے لے آیا اور وائی کے بعد ٹی پھر سی اور اے. اب میں اسی کمانڈ کو اسینڈنگ پوزیشن میں کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ٹھیک سے سمجھ آ جائے. اب میں دوبارہ سے ان لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں. C T Y sales. Selected. Y say selected. A consult. اب میں ریبن کی ڈائریکٹ کمانڈ اپلائی کرتا ہوں جو کہ Alt H فالوڈ بائی ایس او ہے. Alt H S O sort text dialog. My list has sort by edit combo paragraph. پیراگراف ٹیب پریس کرتے ہیں. Tag. Type colon combo box to change this text. ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ بھی رہنے دیتے ہیں. ٹیب پریس کرتے ہیں. Tag. Descending radio button. ڈسینڈنگ ریڈیو بٹن اس کو میں آپ پیروں سے اسینڈنگ کر دیتا ہوں. Ascending radio button to change. اب اس کے بعد ٹیب کرتے ہوئے اوکے پہ جا کے انٹر کر دیتا ہوں. Tag. Option tag. OK. Print view. Edit. اب چیک کرتے ہیں اس کو. My experience a consult. اے کنسلٹنٹ یعنی جو اے والا تھا اب ترتیب وائز دوبارہ آ گیا. اب میں ڈاؤن ایرو سے چیک کرتا ہوں. C driver. سی جو ہے کہ دوسرا آپشن سی اے کے بعد بی اور بی کے بعد سی یعنی سی والا آپشن ہے وہ دوسرا آ گیا. T manager. اب اس کے بعد ٹی جو ہم نے لائن لکھی تھی وہ تیسرے نمبر پہ آ گئی اور نمبر لاسٹ پہ Y say. وائی یعنی اب یہ ترتیب وائز ہو گیا. اب اسی طرح اگر آپ نے اے بی سی کی جگہ 1 2 3 لکھے ہوئے ہیں یعنی آپ نے نمبر لکھے ہوئے ہیں تو ہم سارٹنگ کی پوزیشن میں پیراگراف کے سارٹنگ کرنے کے لیے جب ہم سارٹنگ کا ڈائلاگ باکس اوپن کریں گے تو وہاں پہ ہم پیراگراف کے بعد جو نیکسٹ ٹیب ہے وہاں پہ ٹیکسٹ کی جگہ نمبرنگ کو سلیکٹ کر دیں گے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی ڈیٹ وائز کرنا ہے ڈیٹ وائز اس کو اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ کرنا ہے تو ہم اس کے اندر ڈیٹ کے آپشن کو سلیکٹ کر دیں گے. باقی سارا طریقہ سیم ہی ہے. اگر ٹیب کی مدد سے آپ آگے جا کے اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر کو چوز کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا طریقہ اپنے کسی ٹیکسٹ کو سارٹ کرنے کا. امید ہے آپ کو ان تمام کی ٹھیک سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج کے لیکچر میں ہم نے اپنے جو پیراگراف
کا جو باکس تھا ہوم ریبن کے اندر، اس کی جو کمانڈ رہ گئی تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر دی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو ہوم ریبن کے اندر جو نیکسٹ ہمارا جو گروپ باکس ہوگا سٹائلز کا، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔